سوال یہ ہے کہ آج کا روزہ پاکستانیوں نے رمضان کی نیت سے رکھنا ہے یا شک کی نیت سے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ بعض کا جو ہے وہ بارش ہوتی تھی، بادل ہوتے تھے، اور روزے کی کیا تشخیص نہیں ہو پاتی تھی، کیونکہ اہل بیت علیہ السلام نے ایک قانون دے دیا تھا جو روایات کے اندر موجود ہے کہ تمہیں یہ جو ماہ رمضان نصیب ہوتا ہے، ماہ شعبان نصیب ہوتا ہے، یہ بھی باقی مہینوں کی طرح بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ کبھی اس کے 29 دن ہوں گے، کبھی اس کے 30 دن ہوں گے۔ تمہاری یہ ذمہ داری ہے کہ تم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو گے اور چاند کو دیکھ کر ہی افطار کرو گے۔ اب جب وہاں پہ بادل وغیرہ ہوتے تھے اور چاند نہیں دیکھ سکتے تھے، اور 29 دن ابھی شعبان کے ہوتے تھے، 30 مکمل نہیں ہوتے تھے، تو اہل بیت علیہ السلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس دن کا روزہ رکھنا شعبان کی نیت سے یہ ہمارے لیے کیا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور کچھ روایات میں یوں ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ اس دن کا ہم روزہ یوں رکھتے ہیں کہ اگر یہ شعبان کا ہو تو شعبان کا ہو جائے گا، اور اگر بعد میں دن کو آ کے کسی نے خبر دے دی کہ چاند ان کے یہاں نظر آ گیا تھا، تو یہ پھر روزہ کیا ہے، یکم ماہ رمضان المبارک کا ہو جائے گا۔ تو یہ یوم شک کے روزہ جو ہے وہ موجود ہے روایات کے اندر۔ آپ کتب اربع کھولیں، روایات اہل بیت علیہ السلام کھولیں، تو پورے پورے باب جو ہے وہ اس کے اوپر باندھے گئے ہیں کہ یوم شک کا روزہ جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کیسے رکھا کرتے تھے اور کس طریقے سے کیا حکم دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ چند روایات کے میں نے آپ کے سامنے ریفرنس رکھ دیے کہ تاکہ مومنین اس بات سے تعجب نہ کریں اور حیرت نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ پتنی ہمارے ساتھ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ مسائل پیش نہیں آتے تھے۔ نہیں، یہ ہر کسی کے ساتھ کیا مسائل پیش آتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کی صورتحال کا، اور آج 23 مارچ ہے اور جمعرات کا دن ہے 2023 کی اگر ہم بات کریں، تو چونکہ وہاں پہ جو گواہیاں موصول ہوئی ہیں، پاکستان کے بزرگان جو قابل اعتماد ہیں انہوں نے ان گواہیوں کے بارے میں تحقیق کی، اور وہاں سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ گواہیاں جو ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہیں، ان گواہیوں کے اوپر ہم اطمینان نہیں کر سکتے۔ تو جب گواہیاں مشکوک ہو جاتی ہیں اور ان کے اوپر آپ اعتماد نہیں کر سکتے، تو وہ گواہیاں پھر آپ کے لیے حجت نہیں رہتی، یا زیادہ سے زیادہ آپ کیا کہہ دیں کہ مشکوک ہو جاتی ہیں گواہیاں۔ تو اس صورت میں انسان شک میں پڑ جاتا ہے کہ پتہ یہ 30 ابھی شعبان پورا ہو گئے ہیں، شعبان کے 30 دن مکمل ہو گئے ہیں یا 30 دن مکمل نہیں ہوئے، تو وہاں پہ پھر اہل بیت علیہ السلام کا یہ قانون ہے کہ تمہیں 30 شعبان مکمل کرنے ہیں، اور جس دن کے بارے میں شک ہو کہ یہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ تم رمضان کی نیت سے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، فقہا نے اسے مستحب قرار دیا ہے، جیسے کہ اہل بیت علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں یہ بات بڑی پسند ہے، محبوب ہے کہ ہم جو آخری دن ہے ماہ شعبان کا جو 30واں دن ہے، اس دن جب شک کا دن ہو تو ہم اس دن کیا روزہ رکھیں۔ لیکن اس روزہ میں جو نیت ہے وہ ماہ رمضان کی آپ نے نیت نہیں کرنی۔ ماہ رمضان المبارک کے علاوہ آپ کوئی بھی کیا نیت کر سکتے ہیں، اس میں آپ اپنے قضا روزے کی نیت کریں، مستحب کی نیت کریں، یا آپ ٹوٹلی طور پہ چھوڑ دیں، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں کہ اللہ جو بھی میرے ذمے پہ ہے اس دن روزہ رکھنا، چاہے وہ مستحب ہو، چاہے وہ یکم ماہ رمضان کا ہو، چاہے وہ میرا کوئی قضا روزہ ہو، کوئی بھی ہو جو میرے ذمہ کے اوپر ہے، میں وہی روزہ رات ادا کرتا ہوں۔ اگر وہ 30 شعبان کا ہوا تو 30 شعبان کا ہو جائے، یکم ماہ رمضان کا ہوا تو یکم ماہ رمضان کا ہو جائے، تو اس طرح سے کیا ہے، اس نیت سے کیا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس نیت کو کیا کہتے ہیں، معافی ذمہ، ما یعنی جو میری ذمہ داری بنتی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، میں اسی کے مطابق ہے اس کو رکھ رہا ہوں۔ تو یہ یوم شک کا روزہ ہوگا۔ یوم شک کا روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، اگر کوئی نہیں بھی رکھتا تو کوئی ایشو نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ بہت زبردست بات ہے اور مستحب ہے، باعث اجر و ثواب ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اس کے اوپر موجود ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر دن کو ثابت بھی ہو جاتا ہے کہ واقعی جو ہے وہ گواہیاں اچھے طریقے سے موجود تھیں، جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے زمانے میں تھا کہ فرماتے تھے کہ اگر دن کو کوئی قوم آ جاتی ہے اور وہ تمہیں گواہی دے دیتی ہے کہ ان کے علاقے میں بادل نہیں تھے اور چاند نظر آ گیا تھا، تو پھر کیا ہے وہ ماہ رمضان کا روزہ ہی ہو جائے گا، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، وہ تمہارا ماہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر گواہیاں نہیں ملتی تو پھر وہ کیا ہے، شعبان کا روزہ ہو جائے گا، اور اس میں کیا ہے اللہ تمہیں اجر اور ثواب دے گا، تو اس میں کوئی کیا مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس میں ہمیں کرنا کیا ہوگا کہ چونکہ یہ شک کا روزہ ہے جمعرات کا، تو جو جمعہ ہوگا اس میں وہ کیا بنے گا، یکم ماہ رمضان المبارک بنے گا، پھر اسی کے مطابق جو ہے وہ ہم جو شب ہے قدر ہیں، لیلۃ القدر ہے، اس کی راتوں کو بھی اسی مطابق ترتیب دیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے جو شہادت کے ایام ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ترتیب دیے جائیں گے،
اور پھر جو عید کے اعلان ہے اور عید کے اوپر سارا نظام ہے وہ بھی کیا اسی تاریخ کے مطابق کیا سارا نظام چلے گا۔ تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اگر آپ پاکستان کے جو بزرگ علماء ہیں ان کے اوپر اگر آپ بھروسہ کرتے ہیں اور انہوں نے جو فرمایا ہے کہ ہمیں گواہیوں کے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، تو پھر ہے۔ لیکن اگر آپ کا کوئی اپنا سورس ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گواہیوں کے اوپر ہمیں اعتماد ہے اور ہمیں اطمینان حاصل ہو گیا کہ یہ گواہیاں ٹھیک ہیں اور بالکل جو گواہ کی شرائط ہوتی ہیں وہ پوری ہیں، اب یہاں پہ دیکھیں میں گواہ کی شرائط آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ اگر کوئی مومن ان گواہیوں کے ذریعے سے جا بھی رہے ہیں تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے گواہ کی جو ہے وہ شرائط کون کون سی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے جو گواہ کی شرط ہے وہ مومن ہونا کیا شرط ہے؟ مومن یعنی شیعہ اثنا عشری ہونا شرط ہے، اور دوسری شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ عادل یعنی وہ گناہوں سے خود کو بچا کے رکھتا ہو اور نیکی کے کاموں کی طرف کیا ہے رغبت رکھنے والا ہو، اور اس کی زندگی میں کیا ہے گناہ آپ کو جو ہے وہ نظر نہ آ رہے ہوں، کہ کرپشن کیا اس کی زندگی میں آپ کو نظر نہ آ رہی ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بنیادی شرط رہتی ہے کہ جب وہ گواہی دے تو وہ باقاعدہ اس کی جو صفات ہیں وہ بھی کیا بیان کرے کہ چاند کو میں نے کس جگہ پہ دیکھا، کس ٹائم پہ دیکھا۔ جو دو گواہ ہیں ان کی گواہیاں آپس میں ٹکرانی نہیں چاہیے، وہ بالکل کیا ہے سیم طریقے سے کیا ہے گواہیاں دیں۔ ایک اور اس میں جو بات ہے جو بڑی اہم ہے جس کو سید سیستانی دامت ظل العالی نے ذکر فرمایا کہ اگر فرض کریں ایک علاقے کے 20 لوگ جو ہے وہ چاند دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، اور 20 لوگ جو ہے وہ چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اب ہوتا کیا ہے کہ ان 20 میں سے فقط 2 بندوں کو چاند نظر آتا ہے، باقیوں کو نظر نہیں آتا۔ پورے علاقے والے چاند دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان میں سے فقط 2 بندوں کو نظر آیا۔ وہ جی 2 بندے کون ہیں؟ مثال کے طور پہ وہ جی ایک مسجد کے جو ہے وہ متولی ہو گئے، ایک جو ہماری ٹرسٹ کی کمیٹی تھی اس کے جو ہے وہ بڑے صدر ہو گئے، جی ان کو نظر آیا، باقیوں کو جی باقیوں کو نہیں نظر آیا۔ تو ایسی گواہی کو سید سیستانی نے فرمایا کہ ایسی گواہی بھی قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب سب لوگ اسی طرح کی آنکھیں رکھتے ہیں، اسی طرح کا تجربہ رکھتے ہیں، باقیوں کو نظر نہیں آ رہا، فقط ان دونوں کو نظر آ رہا ہے، تو اس طرح ان کی گواہی کیا ہے حجت نہیں ہوگی، کیونکہ صادق آل محمد نے اور مختلف روایات میں اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اذا رأوا واحد رأوا مئۃ، کہ قانون انہوں نے یہ دیا تھا کہ اگر چاند کو ایک بندہ دیکھے گا تو پھر 100 بھی دیکھیں گے، وَإِذَا رَأَوْا مِئَةٌ رَأَوْا أَلْفٌ، اور اگر جو ہے وہ 100 بندے دیکھیں گے تو پھر 1000 بندے بھی کیا دیکھیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ پورے علاقے نے دیکھا اور اس میں سے فقط 1 یا 2 بندوں کو نظر آیا، باقیوں کو نظر ہی نہیں آیا، نہیں، ایسی گواہیاں کیا حجت نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس پاکستان میں جو ہم نے معلومات لی ہیں وہ صورتحال بھی کیا ہے کچھ ایسی ہے کہ 4 علاقوں کے جو ہے وہ نام ذکر کر رہے تھے مرکزی کمیٹی والے، کہ بہاول پور سے، رحیم یار خان سے، ثوابی سے اور کسی اور علاقے سے کچھ کیا گواہیاں موصول ہوئیں۔ اب اس گواہ کی شرائط اس کے اندر ہے یا نہیں ہے، اس بات سے قطع نظر وہ چند ایک لوگوں کی گواہیاں ہیں، باقی ان کے علاقے والوں کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ ایسی گواہی ہے کہ آپ بالکل معصوم کا جو قانون دیا گیا تھا کہ ایک دیکھ رہا ہے تو 100 کیا نہیں دیکھ رہے، یہ کیا قانون ہے؟ اگر ایک دیکھ رہا ہے تو پھر 100 بھی دیکھنے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک نے دیکھا تو فقط دوسرا بندہ دیکھ رہا ہے، نہیں، اگر ایک کو نظر آ رہا ہے تو پھر اس طریقے سے چاند ہونا چاہیے کہ پھر 100 بندے بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی اسے کیا دیکھ سکتے ہوں۔ تو لہٰذا یہ جو گواہیاں ہیں اس کے لیے ایک فقہی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تعارض حکمی کی، تعارض حکمی کی وجہ سے یہ گواہیاں کیا قابل اعتماد نہیں رہتی۔ تو لہٰذا جو مومن کہتے ہیں کہ جی ہمیں گواہیوں کے اوپر بھروسہ ہے اور پاکستان کے جو بزرگ علماء نے فرمایا کہ ان گواہیوں کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو آپ کیا ہے یوم شک کا روزہ رکھیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں بھروسہ ہے۔ تو وہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ گواہی چیک کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی طریقہ کار ہے کہ گواہ کی شرائط آپ کے سامنے ہونی چاہیے، اور یہ والی صورتحال نہ ہو کہ 1 2 بندے دیکھ رہے ہیں اور باقیوں کو نظر بھی نہ آ رہا ہو، یہ والی کیا صورتحال نہیں ہونی چاہیے۔